آف دا ہاؤس صاحب سر اس وقت سوال تو نہیں ہو سکتا نا سر کوئی رول کے مطابق ہاؤس کو چلائیں. آپ سارے سینئر لوگ ہیں خدا کے لیے. جی لیڈر آف دا ہاؤس کیا کریں؟ میں ذرا ایک منٹ سر سن. لیڈر آف دا ہاؤس سر کھڑے. سر میں آپ کوئی ٹول لائیں ہاؤس میں، پھر آج کے بعد پھر میں جائے گا تو سر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں نے ابھی پوچھ لیا وزیر بلا لیں. آپ ٹول لایا کریں ہاؤس میں. سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. ٹولز لائیں اس پہ اسی وقت میں منسٹر کو بھیجوں گا. ایک ڈے فکس ہوگا اس پہ وہ آخر اپنا جواب دے دیں گے. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. سر جب ہاؤس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی سر تو دونوں طرف سے بات ہوئی. جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اس پر ایک کنسرن کا اظہار کیا گیا، اور ہاؤس کے ممبران کی یہ خواہش تھی کہ اس پر انٹیریئر منسٹر صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ دیں. تو وہ آج وہ تشریف لائے ہوئے ہیں سر. تو آپ کی اجازت ہو تو سر ہم چاہ رہے تھے کہ انٹیریئر منسٹر اس پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں. ایدری صاحب کی سن لیں پھر تاکہ اکٹھے ہی اسٹیٹمنٹ دیں. جی سب کی سن تو لی ہے سر. رضا صاحب کیا کرتے ہیں؟ اسٹارٹ یہ آپ نے لیا پھر کہتے ہیں پھر سے بات کرنی ہے. رضا صاحب پلیز. جی کل جو لاہور میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور کافی سارے لوگ زخمی ہوئے، جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے کارکن میو اسپتال پہنچے زخمی لوگوں کو خون دینے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکم تھا کہ آپ اسپتال جائیں. ان کارکنوں میں ہمارے ایک ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے پنجاب، پورے پنجاب کے، سلیم قادری صاحب، اور ضلع لاہور کے امیر ہے فہیم صاحب. اس کے ساتھ کارکن تھے. اسپتال سے فارغ ہو کے واپسی پہ آ رہے تھے تو سی ٹی ڈی والوں کا کوئی پورا لشکر 3-4 گاڑیوں میں ان کا راستہ روکا. پھر ان سے موبائل چھینے، پیسے چھینے، پھر ان کو 1 گھنٹے تک کھڑا کیا وہاں اور اس کے بعد انہیں جانے دیا. تو میری نظر میں، شاید آپ کی نظر میں بھی، یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے کہ جو کارکن، جو لوگ رضاکار بن کے خون دینے کے لیے ہاسپٹل چلے گئے، واپسی پہ ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا. تو وزیر داخلہ صاحب بھی تشریف فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سے پوچھیں اور ان سے جواب طلبی کریں کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو، جبکہ انہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ ہمارا تعلق جمعیت سے ہے، ہم مولانا فضل الرحمان کے حکم پر آئے ہیں ہاسپٹل اور ان کو خون دینے کے لیے اگر ضرورت تھی. تو اب اس طرح کی حرکتیں پورے ملک میں ہو رہی ہے. تو وزیر داخلہ صاحب اگر اس میں کوئی جان ہے تو اس کا نوٹس لے لیں اور ان مجرموں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچائے. اور بدامنی اسی سے بڑھتی ہے. اگر آج ہم کال دیتے تو لاہور بند ہو جاتا. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اس صدمے میں ہم سب شریک ہیں. اسی طرح پورے ملک میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو وزیر داخلہ صاحب ذرا کمر بستہ ہو جائیں، صرف بیانوں پر اکتفا نہ کریں. بہت شکریہ. جی شیخ رشید صاحب، منسٹر فار انٹیریئر پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. میں اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص خون دینے جائے تو اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی ہو. میں پنجاب حکومت سے پوچھ لیتا ہوں، اور اگر خون دینا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور سب لوگوں کو ایسے حادثات پر خون دینا چاہیے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں. لیکن خون دینا اور خبر بنانا 2 مختلف چیزیں ہیں. اگر صرف خون دیتے ہوئے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ خود حضرت صاحب کو، میرا ان کے لیے بڑا احترام ہے، کل جواب دوں گا کہ ایسی صورتحال کیوں پیش ہوئی. جہاں تک انہوں نے حادثے کا ذکر کیا ہے کہ کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے. 18 تاریخ کو اسلام آباد میں ہمارے کانسٹیبل منور جو ہیں وہ شہید ہوئے. 2 دہشت گرد ٹی ٹی پی نے قبول کیا، وہ جوابی فائرنگ میں مارے گئے. ان کے 6 لوگ جو اس کے موبائل فون سے نکلے جہاں انہوں نے رات کو قیام کیا. میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کس جگہ انہوں نے قیام کیا اور کہاں کھانا کھایا، اور اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے.
اس سال میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. پہلے اسلام آباد میں 5 واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ حملہ آور جو ہیں اس آئی جی پرنسپل روڈ پہ پولیس اسکواڈ کو اور جو شاہین ہیں موبائل اسکواڈ ہم نے 125 اسکواڈ نکالے ہیں, اس میں سے 5 کو انہوں نے جانی نقصان پہنچایا اور وہ لوگ شہید ہوئے. اور یہ خاص مقاصد ہیں. ہم طالبان ٹی ٹی پی کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے, صرف 20 کلومیٹر کی جو ہے فینسنگ جو ہے وہ رہ گئی ہے. 2680 کلومیٹر پورا ہو چکا ہے اور اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہر صورت میں مکمل کریں گے. جو ایران بارڈر ہے اس میں 200 کلومیٹر رہتی ہے بلوچستان پہ, لیکن افغانستان بارڈر پہ صرف 20.3 یا 21 کلومیٹر لگا لیں. 21 کلومیٹر کا کا فاصلہ ابھی باقی ہے. جہاں تک وہ مجھے کمر بستہ ہونے کا کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. حضرت صاحب, آپ کا احترام اور آپ کا فضل و رحمان کا احترام میرے دل میں رہے گا. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, کوئی کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ شوق سے آئیں, بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ بلاول کے ساتھ مل کر آئیں. کیوں اپنی انرجیوں کو ضائع کر رہے ہیں اور پولیس کی انرجی کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں کمر بستہ کر رہے ہیں. شیری, میں آپ کا جواب تو نہیں دینا چاہوں گا. آپ تو کرنے دینا جی, پھر آپ بات کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹائم پہ بات کریں جی. بات پہ پابندی آپ دونوں اطراف ایک دوسرے پہ جب لگائیں گے پھر یہی عالم ہوگا جی. پلیز جی شیخ صاحب, میں پہلے سنیں جی ان کی بات, پھر آپ اپنی باری پہ بول رہے ہیں نا سر. پلیز میں حضرت صاحب کو یہ یقین سر, دلاتا ابھی ہوں, سنیں, یقین دلا رہے ہیں آپ کو. اگر کوئی پولیس والا لاہور میں ان کے کسی, ابھی اب میری بات سن لیں یا آپ بات کر لیں, میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اگر کوئی پولیس والا آپ کے پنجاب کے سیکٹری جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے ساتھ بد اخلاقی میں اور اس نے کوئی زیادتی کی ہوئی, میں کل ہی آپ کو جواب دوں گا اور قرار واقعی اس کو سزا دی جائے گی. جی سر, ابھی اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب بھی میں نے جو ایڈجرمنٹ موشن ہے ٹیوزڈے کو فکس کر دی ہوئی ہے, اسی پہ ہوگی. منسٹر صاحب آئیں گے, بریف پورا آپ کے ایڈجرمنٹ موشن پہ پورے ہاؤس کو موقع دوں گا, 2 گھنٹے اس پہ آپ ڈسکشن کریں, پھر منسٹر اس کو دیں گے, کنکلوڈ کریں گے. جی ہے اگر آپ منڈے کو رکھ لیں, ٹیوزڈے کیبنٹ کا ڈے ہوتا ہے, سو منڈے کو پھر رکھ لیں, منڈے کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی, پرائیویٹ ممبر ڈے گھنٹہ, اس کے بعد 2 گھنٹے اس کو رکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں گے, یہ اہم ایشو ہے جی. آرڈر نمبر 6, سینیٹر منظور احمد, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, آن ہز بیہاف سینیٹر شہری رحمان. پلیز موو آرڈر نمبر 6. اچھا جی, thank you. On behalf of Chairman Standing Committee on Overseas Pakistanis and Human Resource Development, I beg to move under Sub-Rule 1 of 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012.